وہ اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ، اس میں تو کوئی نئی باتیں ہونی نہیں ہیں۔ وہ یہودیت کے حوالے سے ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیں، میں پھر آپ کے ساتھ رہنمائی کے طور پہ چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہودیت اور اسلام کا تقابلی جائے، یہ یہودیت یہ دیکھیں نا کس طرح بہترین تقابل آپ کے سامنے، ذرا اس کو دیکھیں، نظر دوڑائیں۔ نمبر 1 پہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ابنیت، یہودی گویا کہ یہاں پہ شرک والی بات ہے، اسلام جو ہے توحید ہے، یعنی کتنی نفیس چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح کر کے اس کو آپ جتنا مرضی ڈیفائن کریں، اس میں پوری یہودیت جو ہے حضرت وکالت الجہود عزیر ابن اللہ، پھر گویا کہ یہ اسلام اس والے توحید کا، گویا کہ یہاں پہ ادھر جو آپ نے یہودیت کے والے سے کہ بھائی یہ سراسر شرک ہے، اس والے سے اسلام میں ان اللہ لا یشرک بہ ویغفر ما دون، تو اس والے سے اس کا کوئی تصور نہیں، جبکہ اسلام جو ہے یہ توحید کا تصور دیتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ آگے جتنی بھی ڈیٹیل آپ لکھنا چاہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی توحید اور شرک کے والے سے کتنا کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ہم نے شیئر کیا ہے۔ یہ متعلقہ جو قرآن کا پیپر جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، اور میں نے بھی اسی والے۔ پھر تورات کے والے سے تعریف و کتمان، یہ سورہ مائدہ آپ نے پڑھی ہے، وہاں پہ پوری ڈیٹیل ہے، تفسیر کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تو قرآن اس والے سے نہیں، اسلام تورات کی تعریف و کتمان، تعریف اس کو جو اس کے اندر جو احکام لائے ان کو یہودیوں نے بدل ڈالا، پھر کتمان سے انہیں وہ چھپا لیتے تھے، وَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، اپنی مرضی سے پھر اس کو چھپاتے تھے، پھر یہ کہ مرضی و منشا کرتے تھے، پھر کہتے کہ ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے مقابلے میں جو اسلام یعنی قرآن مجید، اسلام کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ اول ہے اسلامی قوانین کا قرآن مجید ہے، وہ اب اسی حالت میں موجود ہے، یعنی اس کا نزول، اس کی جمع تدوین، باقی آج تک کے جو معاملات ہیں کبھی دیکھیں اس کے اندر کوئی تغیر کر سکا ہے، کوششیں تو کی ہیں نا بدبختوں نے، لیکن یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن فَأْتُوا بِسُورَةٍ کیا کیا کی۔ تو آگے ہے عصمت انبیاء پر اتہام بازی، یہ ابھی بات عصمت یہودیت میں انبیاء علیہ السلام کو معصوم ہوتے ہیں، یعنی اسلامی ہمارے جو ہے نا ایک مسلمان، پھر اسلامی نقطہ نظر تمام انبیاء جو ہیں وہ معصومان الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا سرزاد نہیں۔ تو جو بڑے بڑے یہ تہمتیں لگائی گئی ہیں انبیاء علیہ، بائبل کی ظالمانہ تعلیمات کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح کی حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پہ، نوح علیہ السلام پہ، یہ اس قسم کی باتیں کی کہ جو یعنی انبیاء علیہ السلام کے شایان شان ہیں ہی نہیں۔ تو اسلام اس والے جو ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا، تکریم کا درس دیتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کسی بھی نبی کے بارے میں اگر کوئی بدبخت وہ دعویٰ کرے کہ میں اس کا فالوور یعنی یہودی کے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کسی طرح سے وہ گستاخی، تو ہمارے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں، یعنی اتنے وہ اساس نہیں ہیں کہ جتنا ہمیں اسلام تلقین کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں ایک مسلمان کو کتنا اساس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ یہ ہمارے ایمان کا جو نہیں، تو اگر ہم اس میں ذرا سے وہ جو ہے نا خاموشی یا کسی طرح سے بھی کوئی آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی شبہ پیدا کریں تو اسلام سے ہم خارج تصور ہوں گے۔ اس حد تک یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو عزت توقیر، ان کی عصمت کے حوالے سے جو یہ اسلامی تعلیمات ہے ان کو پیش نظر رکھنا اتنا ضروری ہے۔ پھر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم عدول، یہودیوں نے کیا کیا تھا، انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اس والے سے اسلام جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا رسول کی جو لازوال داستان ہے، رقم کی اہل ایمان ہے جن کو صحابہ کبار کہا جاتا ہے، میں نے یہ باتیں بھی آپ کے ساتھ گوش گزار کی ہیں، شیئر کی ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہر معاملے میں اطاعت اور فرمان برداری کی، نافرمانی کا تصور ہے ہی نہیں، جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں رضی اللہ عنہ ایسے نہیں۔ تو گویا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کی
جو دل کی کیفیات ہیں اس کی گواہی، ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ وہی باقی ڈیٹیل آپ پھر ہاں یقتلون النبیین کا، ہاں یہ یہودیت قتل انبیاء کے مرتکب۔ تو اسلام جو ہے نا انبیاء کی تقدیس اور احترام کا درس دیتا ہے۔ پھر یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی چہتی قوم ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو اس کا جو تصور ہے وہ بھی کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے نہیں فتمنوا الموت ان کنتم، تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ خلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان تخصیص نہیں ہے بھائی صرف یہودی ہیں، یہ ان کے باطل اور یہ خیالات ہیں ان کی، یہ جو ہے نا ایک ہے ان کی ذاتی اختراع ہے، خود زومی جسے کہا جاتا ہے، اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت، تو اس کے دعویٰ کرنے والے تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں نا دعوے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یعنی اپنا فیصلہ بندہ خود نہیں، فیصلہ کرنے والی کوئی ہستی ہے، ذات، تو یہ تو نہیں کہ بھائی جو بندہ منہ سے جو بات نکالے وہ قانون بن جائے، وہ حقیقت بن جائے، ہر منہ سے نکلنے والی بات نہ قانون ہوتا ہے نہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو اس والے سے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الخلق و عیال، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کوئی اونچ نیچ یا کسی کا کوئی چاہتا ہے، بس وہ ایک تصور ہے اسلام نے جس حقیقت کو واضح کیا کہ جو ہے نا تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں بھی چہتا جو ہے وہ صرف وہ کہ جو صاحب تقوی ہے، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ٹھیک ہے نا، تکریم والا، فضیلت والا، عزت والا اللہ کی بارگاہ میں، باقی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو پھر یہ یہودیوں کا ایک تصور ہے کہ جنت صرف یہود کے لیے، یہ اسلام اس کو باطل تصور کرتا ہے۔ اگر جنت میں پھر دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین، اگر ان کے اہل ایمان کے علاوہ صرف ہے تو پھر وہاں پہ یعنی فوت ہو جاؤ بھائی، ادھر پہنچو، اگر مزے اڑاؤ دنیا میں، کیوں مشقت یہ جو ہے نا ذلت اور رسوائی اٹھا رہے ہو، ادھر جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اس فتح ولن یتمنا ہوا پتہ، یہ اس لیے کہ بھائی اگر ایک یہودی کو کوئی مار دے تو دیکھیں نا کتنا پھر وہ اس کے مقابلے میں سینکڑوں کے حساب سے وہ بارود پھینک کے مار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ آخرت کا تصور یا ان کو یہ یقین ہو پورے طریقے سے تو پھر یہ اتنا کچھ بدبختیاں کریں ہی کیوں؟ پھر یہ کہ یہ بدبخت جو ہیں یہ جبریل کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے کہ عذاب کا کوڑا جو ہے نا یہ برساتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ من کان عدو لجبریل و میکائیل فان اللہ عدو للکافرین، یعنی جو جبریل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ ایسے کافروں سے دشمنی کرتا ہے، یعنی وہ کافر کیا ہوتے ہیں؟ منکرین۔ تو گویا کہ یہ ہے نا آگے ہے کہ انجیل اور قرآن کے منکر، انجیل کے بھی منکر ہیں، قرآن کے منکر کون؟ یہ یہودی۔ تو اس حوالے سے اسلام جو ہے یہ تمام کتب سماوی پر ایمان کی تلقین کرتا ہے۔ آمن رسول اللہ، یہ تفصیلات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، سے یہودی جو ہے نا نسلی مذہب جو کہ پیدائشی یہودی ہو، نسلی مذہب یعنی پیدائش کی ماں بھی یہودی باپ بھی، اسلام کا جو تصور اس حوالے سے یہ عالمگیر تصور ہے، یعنی اللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین، اور قرآن مجید کا ذکر للعالم، یہ کتاب بھی ہمارا جو تصور ہے اسلام کا جو عالمگیر تصور ہے، اللہ رب العالمین عالمگیر، کسی جناب صرف رب المسلمین تو نہیں ہے، رب العالمین، اللہ کے نبی رحمت للعالمین، صرف مسلمان ہے نا، وہ جتنے وہ تمہارے ہیں وہ اتنے بھی ہی ہمارے، یہ بات آپ سے کر چکا ہوں کہ غیر مسلموں کو میں کہ جتنے وہ تمہارے ہیں وہ اتنے ہی ہمارے ہیں، یہ صرف مسلم کا محمد اجارہ تو نہیں ہے، تو یہ ساری تو یہ ہے غیر مسلم۔ تو ذکر للعالم قرآن جی کی اللہ کی ذات بابرکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جی کے حوالے سے جو کمنٹس ہیں غیر مسلم کے، یہ بار آپ کے ساتھ۔ تو عورت کی غلامی کا جو تصور ہے وہ یہ یہودیت میں، اسلام نے اس کے مقابلے میں طبقہ کو یعنی طبقہ نسلوں کو حقوق عطا کی اسلام۔ تو اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا تصور، اسلام جو ہے اس مقابلے میں ذات پات اور رنگ و نسل سے بالا تر ہے۔ یہ یعنی ایک اسرائیلی غیر اسرائیلی کو، یہودی غیر یہودی کو دھوکہ کس طرح، یہ پورا ہمارا ایک ٹاپک تھا ہم نے کی ہے۔
پھر یہودیت خدا کے بارے میں غلط تصورات ہیں، تو اس علیہ السلام کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کیا ہے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے یہ کن فیکون، اللہ تھکنے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کام کیا، 7واں دن تیرے خدا کا سبت ہے، یعنی 6 دنوں میں کام کرے، اللہ تھکتا نہیں، وہ حکم کن ہے اس کے پاس، اتنی بڑی طاقت ہے، کن کی طاقت ہے، ہو جاتا ہے سارا کام۔ پھر ہے جی یہ کلوز، اگلا جو ٹاپک ہے آخری آئیے تو یہ بھی تقریباً سیم چیزیں بڑھ رہی ہیں، صرف وہاں پہ ہے یہودیت ہے، یہاں پہ عیسائیت ہے، اور چند چیزیں آپ کے ساتھ، بلکہ ہمیں اسلام سے پہلے تو اسی ٹاپک کو ان ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تصویر کی ان ڈیٹیل عقیدت باب بیٹا روح القدس، دوسری طرف توحید ہے، اس کی بڑی لمبی چوڑی جو تفصیلات تصویر کی آپ کے سامنے رکھی ہیں، توحید اور شرک والے سے بھی یہ بھی۔ پھر بنی نوع انسان گناہگار ہیں، یہ گناہگار ہیں، اس کے پس پر کیوں گناہگار ہیں، وہ عقیدہ کفارہ کے بارے جو ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہے۔ گناہگار ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ جو ہے اس کو موروثی کہ بھائی وہ انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرح ایک جو صرف ہے صرف عدل ہے، دوسری صرف رحمت، عدل کرے رحم نہیں، رحم کرے تو عدل نہیں، دوسری طرح انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اسلامی تعلیم۔ پھر رحم بلا بدل کفارہ، یعنی اگر جو ہے نا کفارہ نہ ہو تو اللہ رحم نہیں کر سکتا، تو اللہ کی طرف ایک صرف ہے رحم، دوسری طرف ہے عدل کرے رحم نہیں، رحم کرے تو عدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تیسری ترکیب کیا نکالی، اپنے پیارے بیٹے یسوع کو صلیب کے اوپر لٹکا کے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا، تو اس کی کوئی حقیقت صداقت نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص تائب من الذنب اللہ کی طرف رجوع کرے، پلٹے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کروا دیں۔ پھر شریعت لعنت ہے، گویا کہ معاذ اللہ، تو اسلامی نقطۂ نظر سے شریعت ذریعہ نجات ہے۔ پھر کفارہ نجات کا ذریعہ، تو اسلامی تعلیمات میں کہ نجات کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے۔ پھر یوسف خدا کا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولد، پھر صلیب و احیاء ثانی کا جو تصور ہے، یہ کوئی اس کی ڈیٹیل ہیں کہ دوسرے یا تیسرے دن جو ہے اللہ زندہ ہوئے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لے گا، جبکہ اسلام کلیئر کرتا ہے اس تصور کو، کنڈیم کرتا ہے، وما قتلوا وما صلبوا، نہ حضرت اسلام کو قتل کیا اور نہ ان کو دکھایا گیا، ولیکن شبہ لہم۔ تو پھر ہے اناجیل کی عدم صحت، یعنی ان کی کوئی صحت ہے ہی نہیں، جن کے بعد ایک طرح سے اکٹھا ہوا، پھر وہ اکٹھا جو ہے نا وہ جو ہے نا جو کچھ انہوں نے کیا، گویا کہ وہ میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی تھی کہ بھائی ترکیب یہ کی گئی کہ اس جو ہے نا ٹیبل کے نیچے، میز کے نیچے جو ہے نا وہ چند متفرق کتب رکھ دی گئیں، اور پھر یہ کہ بھائی یہ اوپر میز کے اوپر جو ہے نا کس انداز میں وہ ان کو چھوڑ دیا گیا، کس حکمت سے یہ ٹیکنیک جو اپنائی گئیں اس دیکھیں نا عجیب قسم کی باتیں یہ، تو اس حوالے سے قرآن مجید کی جو حفاظت ہے یہ بے نظیر، بے مثال، بے نظیر۔ اور پھر وجہ جو بنی تھی جمع تدوین کے حوالے سے، پھر کس انداز میں شفافیت سے سارا کام آگے بڑھا، اللہ کا وہ وعدہ پورا نظر اللہ الحافظ، اس ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی۔ یسوع مسیح قومی پیغام تھا، اسلام جو ہے یہ عالمگیر پیغام ہے، ابھی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، اسلام کے خصائص کے حوالے سے ساری بات ہو چکی ہے۔ تو جزاک اللہ جی، یہ آپ کا ماشاءاللہ سلیبس آج کور ہو گیا ہے، موٹی موٹی